خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی کہانی جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ حقیقتاً سچ ہے، اور یہ کہانی ہمیں سے شیئر کی ہے سوریہ کمار نے بھارت سے۔ چلیے آئیے شروع کرتے ہیں۔ ایک 30 سے 35 سال کی عورت سنسان سڑک پر آٹو کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ایک آٹو ڈرائیور اس کے پاس آ کر رک گیا اور کہا، کہاں جانا ہے میڈم؟ اس کے بعد عورت نے کہا، 我要地那个江南海。 آٹو ڈرائیور سوچنے لگا یہ کون سی جگہ ہے، کیونکہ آٹو ڈرائیور نیا تھا، اس لیے اس نے موبائل نکالا اور گوگل میپ پر اونتی نگر تلاش کرنے لگا۔ اونتی نگر وہاں سے 7 کلومیٹر دور تھا، اور پھر آٹو ڈرائیور بولا، کرایہ 300 روپے ہوگا میڈم۔ کیا 300 بہت زیادہ ہے، 200 میں چھوڑ دو۔ اور آٹو ڈرائیور نے اسے سر سے پاؤں تک عجیب نگاہوں سے دیکھا اور کچھ دیر دیکھتا رہا، اور پھر بولا، بیٹھ جاؤ، چھوڑ دیتا ہوں۔ عورت آٹو میں بیٹھ گئی اور آٹو اونتی نگر کی طرف چل پڑا، لیکن عورت بہت ہی عجیب انداز میں آٹو میں بیٹھی ہوئی تھی۔ آٹو ڈرائیور سوچ رہا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ عورت اس طرح کیوں بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ جب سے عورت آٹو میں بیٹھی تھی، آٹو ڈرائیور بار بار آئینے میں اسے گھور رہا تھا اور گانا گا رہا تھا۔ اس کے اس رویے سے عورت خوف زدہ ہو گئی۔ عورت نے فوراً کسی کو فون کیا اور آہستہ آواز میں بات کرنے لگی۔ جیسے ہی آٹو ڈرائیور نے یہ سنا کہ عورت آج رات اکیلی ہے، اس کی نیت اور زیادہ خراب ہو گئی۔ کچھ دیر بعد عورت نے ایک بڑے سے بنگلے کے سامنے آٹو رکوا دیا۔ جیسے ہی عورت آٹو سے اتری، پیسے دیتے وقت آٹو ڈرائیور نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، جب یہاں تک لے ہی آئی ہو تو ایک کپ چائے ہی پلا دو۔ عورت یہ سن کر ڈر گئی اور ہاتھ چھڑا کر تیزی سے بنگلے کے اندر بھاگ گئی۔ اور پھر اچانک آٹو ڈرائیور نے دیکھا کہ یہ عورت اپنا موبائل یہیں آٹو میں بھول گئی ہے، تو اس کے دماغ میں ایک خوفناک منصوبہ آ گیا۔ وہ موبائل لوٹانے کے بہانے بنگلے کے اندر جانے کا فیصلہ کر لیتا ہے، اور پھر وہ موبائل اٹھا کر بنگلے کے اندر جانے لگا۔ بنگلے میں داخل ہوتے ہی اسے اوپر کمرے میں روشنی جلتی ہوئی نظر آئی اور باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ باتھ روم کا دروازہ کھولتا ہے، وہ ڈر کر کانپنے لگ جاتا ہے، کیونکہ باتھ روم کے اندر لاشیں بکھری ہوئی تھیں، جو کہ ساری کے ساری ڈرائیور کی وردی میں تھیں، اور وہاں پر لاشوں کی بہت زیادہ بدبو پھیلی ہوئی تھی، جیسے کہ سالوں سے یہاں پر لاشیں پڑی ہوئی ہوں۔ اسی لمحے وہ عورت پیچھے سے آئی اور اسے باتھ روم میں دھکا دے کر بند کر دیا۔ آٹو ڈرائیور چیخنے لگا، گڑ گڑانے لگا، معافی مانگنے لگا۔ وہ بہت ڈر گیا تھا، اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ وہ دیوار کے کنارے بیٹھ کر کانپ رہا تھا، اور اسی لمحے اسے احساس ہوا کہ وہ عورت کوئی انسان نہیں بلکہ بھٹکتی ہوئی روح یا چڑیل ہے، اور وہ عورت آٹو ڈرائیوروں کو اس لیے مارتی تھی کیونکہ اس کے ساتھ بھی ظلم ہوا تھا۔ اسی لمحے آٹو ڈرائیور سمجھ جاتا ہے کہ اب وہ یہاں سے زندہ نہیں نکل پائے گا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ اب میری بھی موت پکی ہے۔ تو دوستو، کیا یہ آٹو ڈرائیور بچ پائے گا؟ کیا وہ اس بنگلے سے زندہ نکل پائے گا؟ تو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا چینل، لائک کریں، کمنٹ کریں، اور نیکسٹ پارٹ کا انتظار کریں۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوا ہے تو ڈسکرپشن میں ہمارے دیے گئے نمبر پر ضرور بتائیں، ہم آپ کی سٹوری اپنے چینل پر ضرور دکھائیں گے۔